رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In the last episode, we completed 14 ayahs of the Surah Al-Buruj. And inshallah, in this episode, we are going to begin from ayah number 15. Let's begin, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. ذُوَ الْعَرْشِ الْمَجِيدِ. اللہ فرماتے ہیں عرش کا مالک بڑی شان والا ہے. ذُوَ الْعَرْشِ الْمَجِيدِ. اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے اور بڑی شان والا ہے. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے دو ایٹریبیوٹس دیکھے. the two very nice attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, very significant and profound attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, al-Ghafur and al-Wadud. اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والے اور نہایت محبت کرنے والے ہیں. In this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that Allah is the Rabb, He is the Malik of Arsh. اللہ تعالیٰ اپنے عرش، اپنے تھرون کے مالک ہیں. وہ عرش پہ مستوی ہے، وہ عرش کا مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عرش بلا شبہ بہت بڑا ہے، اور یہ سننے میں آتا ہے حدیث کے ذریعے بھی کہ کائنات جو ہے وہ بالکل چھوٹی ہے اللہ کے عرش کے مقابلے میں. تو بلا شبہ جو عرش کا مالک ہے وہ بہت عظمت والا ہے اور بہت بڑا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ذو العرش ہے، عرش کا مالک ہے، عرش کا رب ہے. بلا شبہ انسانوں کو اس سے ڈرنا چاہیے. انسان ہے کتنے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، پھر بھی ہم تکبر نہیں چھوڑتے، ظلم کرنا نہیں چھوڑتے، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہلت کو ہم کیا سے کیا سمجھتے رہتے ہیں. اتنے ہم جو ہے وہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. اتنا بڑائی کا احساس ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ ہم بڑے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ دولت ہے اور کچھ اختیارات ہیں، اس لیے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. تھوڑی سی پاور ملی نہیں کہ انسان جو ہے وہ دوسروں پہ ظلم کرنے لگتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے، ریبیلیس بن جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ عرش کا رب صرف وہی ہے، اللہ تعالیٰ ذو العرش المجید. وہ المجید بھی ہے. المجید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا، صاحب فضل اور عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ المجید ہے یعنی وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے. ہی از پرفیکٹ ان ایوری وے. ہر لحاظ سے وہ پرفیکٹ ہے. اس کی پرفیکشن کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ تعریف کے قابل ہے اور بڑی شان والا ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے اور اونچی شان والا ہے. اس کی جو پرفیکشن ہے وہ اس کے ایکشن اور وجود دونوں میں ہے. اس کا جو وجود ہے وہ بھی پرفیکشن کی اعلیٰ مثال ہے، اور اس کے ایکشنز جو ہیں دے آر ود دا پرفیکشن ایز ویل. یعنی his appearance is also perfect and his actions are also perfect. وہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور اسے یقین ہے کہ وہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس نالج ہے، پاور ہے، اور انسانوں پہ وہ ظلم نہیں کرتا. اور اس کے وجود کی پرفیکشن اور اس کے ایکشنز کی پرفیکشن دونوں ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور اس قابل نہیں کہ وہ اپنی ذات اور ایکشنز دونوں میں مکمل ہو. سبحان اللہ. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان ایسا ہو جو اچھے عمل بھی کرے اور اس کی ذات میں بھی پرفیکشن ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ دونوں چیزیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی خوبصورت انسان ہوتا ہے نا، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایکشنز اس طرح سے خوبصورت نہیں. وہ خوبصورت ہے تو ضروری نہیں کہ خوبصیرت بھی ہو. یہی ہے نا، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. جو سب سے پیارا خوبصورت انسان ہوگا وہ ایکشنز میں اچھا نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں لیکنگ ہوگا، یا وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا نہیں ہوگا، بہت گناہگار ہوگا، یا اگر کوئی
اچھے کام کرنے والا ہے تو وہ اس طرح سے خوبصورت نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مکمل، خوبصورت اور پرفیکٹ ہیں۔ یہ تمام تر ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کہ وہ المجید ہے، تعریف کے قابل ہے، اعمال کے لحاظ سے بھی اور اپنے اپیرنس، اپنے وجود کے لحاظ سے بھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فعال لما یرید، جو چاہتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، یعنی اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں کیا یہ کام میں کر سکتا ہوں، کیا یہ کام میرے لیے صحیح ہوگا، کیونکہ اس کے پاس علم ہے اور حکمت ہے۔ He has wisdom and knowledge، اسے پتا ہے کہ یہ کام اگر ایسے ہوگا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اور اگر یہ کام دوسری طرح سے ہو تو اس کے کانسیکوینسز کیسے ہوں گے، مثبت ہوں گے یا منفی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ جتنا العلیم ہے اتنا ہی الحکیم بھی ہے، اتنا ہی حکمت والا بھی ہے۔ اکثر دنیا میں ہوتا ہے نا، جس کے پاس علم ہو اس کے پاس حکمت نہیں ہوتی، جس کے پاس مال ہو سکتا ہے اس کے پاس بھی حکمت نہ ہو، ایک چیز ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ پرفیکٹ ہے ہر لحاظ سے، تو وہ جو کرتا ہے he has confidence in it that whatever I'm going to do it will be good in every way، وہ کسی بھی لحاظ سے کسی کے لیے برا نہیں ہوگا بلکہ فائدہ مند ہی ہوگا، اور اسے کسی سے پوچھنے کی بھی نہیں ضرورت کہ کیا یہ کام میں کر سکتا ہوں، وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ اگر علم رکھتا ہے تو ساتھ وزڈم بھی رکھتا ہے، وزڈم رکھتا ہے تو ساتھ وہ ساری پرفیکشن کے قابل ہے جو کوئی ایک رب میں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کریٹر بھی ہے، خالق بھی ہے، خوبصورت چیزیں خود بنا سکتا ہے، اور کائنات میں کیا کچھ اس نے بنا کے بکھیر دیا، وہ سب کچھ اپنی مثال میں وہ خود اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ جیسے ہم سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کا بیٹا ہے نہ باپ ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ بلا شبہ وہ ہر وہ کوالٹی، ہر وہ ایٹریبیوٹ رکھتا ہے جو ایک رب میں ہونے چاہیے، جو کہ ایک رب کے لائق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کے بلا شبہ سارے ایٹریبیوٹس جاننا، اسماء حسنہ پہ یقین رکھنا اور ان کا علم حاصل کرنا، یہ بھی ہمارا فرض ہے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی طبیعت کہتے ہیں خراب ہوئی تو آپ نے کسی طبیب کو دکھایا، تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا اس نے کیا کہا، تو فرمایا اس نے کہا ہے انی فعال لما یرید، کہ میں نے دکھا لیا ہے اس طبیب کو، اور وہ کہتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کو منسوب کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے معاملے میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اور وہ کیا معاملہ تھا کہ وہ موت کے قریب تھے، یعنی آخری دنوں میں وہ بیمار تھے، تو جب انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ اگر میں فوت ہو جاتا ہوں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی طبیب نہیں ہے نا، اور موت کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے، جب موت آنی ہے اس وقت آ جانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، and no one can interfere in his wisdom and his knowledge۔ سبحان اللہ۔ آیہ نمبر 17 اللہ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر سوال پوچھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ هل اتاک حدیث الجنود،
کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی؟ لشکروں کی خبر سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میری پکڑ کتنی سخت ہے؟ لشکروں کی خبریں نہیں آئیں؟ اللہ تعالیٰ نے جا بجا مینشن کیا قرآن میں کس طرح سے پرانی اقوام پہ عذاب آئے، اور بلا شبہ وہ ہمارے لیے لیسنس ہیں اور ہمارے لیے وارننگس ہیں کہ اگر تم بھی ایسے کرو گے تو تم بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی یہ مینشن کیا ایک ریبیوک کے لیے، ایک وارننگ کے طور پہ، کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں دوسروں پہ وہ یہ یاد رکھیں کہ پہلی ظالم اقوام کے ساتھ کیا ہوا، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اپنے پالنے والے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ وہ انسان سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس کے بعد وہ ظالم آتے ہیں جو اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں، جانوروں پہ ظلم کرنا، انسانوں پہ ظلم کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبریں نہیں آئیں؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں کیسے کیسے اختیارات رکھتا ہوں؟ جس طرح چاہوں میں قوموں کو تباہ کر دوں۔ شہر کے شہر جو اپنے آپ میں مگن، خوش باش، اپنی زندگی میں مگن ہے، جب اللہ چاہے انہیں اجاڑ کے رکھ دیں۔ کیا ہم نے ایسی مثالیں نہیں دیکھی؟ دنیا میں ہم دیکھ چکے ایسی مثالیں، کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں سن رہی تھی کہ اٹلی میں انہوں نے کسی شہر کو دریافت کیا، اور شہر وہ جو بالکل منو مٹی کے نیچے چھپ چکا تھا، ان پہ کوئی عذاب آیا تھا جیسے پہلی اقوام پہ آیا، تو پورا شہر جو کہ اتنا ایڈوانس تھا، پتہ نہیں کس صدی میں وہ شہر بستا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے پاس فیسلٹیز وہ تھیں جو آج ہمارے پاس ہیں، حالانکہ یہ کتنے سالوں پہلے کی بات ہے۔ اور چونکہ وہ ایک پراسپرس سٹی تھا، ان میں تمام فیسلٹیز تھیں، تو وہ آہستہ آہستہ ریبیلین میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ عذاب بھیجا۔ عذاب جب بھیجا تو پوری ایک ہوا چلی، اور اس ہوا نے پورے شہر کو چھپا دیا، پورا وہ ایک میدان بن گیا جب مٹی ان پہ پڑتی رہی، اور وہ شہر بالکل منو مٹی کے نیچے چھپ گیا، جس طرح سے قبر نہیں ہوتی، اور کچھ دیر کے بعد کس طرح سے وہ بھی اس کے آثار بھی مٹنے لگتے ہیں، اور زمین جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو جاتی ہے وہاں سے۔ تو اگر آپ نے کوئی وہاں پہ مارک نہ لگایا ہو، کوئی نشانی نہ ہو، تو کوئی نہیں جان سکتا یہاں پہ کوئی قبر تھی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے شہر کے شہر برباد کر دے، ان پہ عذاب لے آئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے عذاب کو للکارا تھا، اللہ کے قوانین کو نہیں سمجھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں اسی آیا کی، آیا نمبر 17 کے ساتھ آیا نمبر 18 کنیکٹڈ ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کی بستیاں کس کی تھی؟ فرعون اور سمود کی۔ کیا ان بستیوں کے بارے میں، ان لشکروں کے بارے میں تمہارے پاس خبر آئی؟ بلا شبہ یہ آیا بھی بہت ایک ڈیپ ہے، اور اٹ ہیز profound history of فرعون and ثمود۔ ثمود جو کہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ صالح علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور یہ غالباً نوح علیہ السلام کے بعد آئے تھے اپنی قوم میں۔ تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت دی تھی، اس قوم کو اختیارات تھے، جو چاہے کرتے تھے، اور وہی لوگ غالباً پہاڑوں میں اپنے گھر بناتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہمارے گھر کبھی تباہ نہیں ہوں گے، بڑے مضبوط گھر ہیں، انہیں زلزلہ بھی اگر آئے تو وہ نہیں انہیں ہلا سکتا یا ڈسٹروائے کر سکتا، ہم پہاڑوں میں قلعوں میں محفوظ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ہوا بھیجی، اور وہ ہوا ان کے پتھریلے گھروں میں گھس گئی، اور اس قدر وہ ٹھنڈی ہوا کہتے ہیں تھی
کہ اس نے پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا. وہ ان کے لنگز میں پہنچی، وہ ان کے جسموں کے اندر جا کے ان کا سارا نظام اندر کا تباہ کر دیا. اور کہتے ہیں کہ سجدوں میں پڑے ہوئے تھے سارے، اور کھانس کھانس کے انہیں سانس بھی نہ آیا تو دنیا سے یہ چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پوری قوم کو تباہ کیا. پہاڑوں میں رہنے کے باوجود انہیں کوئی نہ بچا سکا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہ کوئی بچا سکا. اس لیے اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا ذکر کیا کہ دیکھو میں نے انہیں کس طرح سے تباہ کیا. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے تو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ اختیارات رکھتا ہے. جس طرح سے چاہے اپنے بندوں کے ساتھ سلوک کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. بلکہ کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ خود ہی ندامت کا شکار ہوگا. وہ خود سب کچھ جان جائے گا کہ میں خود گناہ گار ہوں، میں اللہ سے کیوں سوال کروں، جو میں نے کیا اسی کا بدلہ پایا. اور فرعون کا آپ جیسے سنیں کہ کتنی پاور تھی اس کے پاس، کتنے زیادہ اختیارات تھے، کتنی اس کے پاس ٹیکنالوجی تھی، اور جو چاہے وہ کر سکتا تھا. اس کے باوجود اس نے ظلم کیے لوگوں پر. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے پاور ملتی ہے نا، when he gets a little bit wealthy and powerful, then he start doing injustice to people. He start causing injustice to people. اسے لگتا ہے کہ میرے جیسا کوئی اور پیدا نہ ہو جائے، اور میں انہیں دبا کے رکھوں، میں انہیں ان کی اوقات یاد دلا دوں اور ان پہ ظلم کروں تاکہ یہ کل کو اٹھ کے مجھے نہ کچھ کہہ سکیں اور دب کے رہیں اور ڈر کے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنی اسرائیل ایک پسی ہوئی قوم کو اس سے بچا کے اسے غرق کر دیا، فرعون کو غرق کر دیا، اور اس ظالم بادشاہ سے انہیں نجات دلائی. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کس قدر اختیارات کے مالک ہیں. یہ انسان جب نالج حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں اور قرآن میں پڑھتا ہے تو تبھی وہ جانتا ہے. جتنا آپ کے پاس نالج زیادہ ہو اتنا ہی آپ ہمبل ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی آپ کو سمجھ لگتی ہے، اور آپ پھر اچھے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. جتنا علم ہو اتنا ہی آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ میرے سے ڈرنے والے علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کیسے کیسے اختیارات رکھتی ہے، کس طرح سے وہ کنٹرولر ہے ہمارے اوپر، اور کس طرح سے اس کی ذات پاورفل ہے، جو وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے. نیکسٹ آیا ہے بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلانے میں لگے ہیں. اللہ کہتے ہیں بل الذین کفروا فی تکذیب، جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلانے میں لگے. کفر کر کے ایک تو وہ ظلم کر رہے ہیں، they are criminals, and on the top they are rejecting اللہ سبحانہ وتعالی. بجائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے، توبہ کرنے کے، وہی اللہ کو ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں. ایک تو کہتے ہیں نا چوری، اور اوپر سے سینہ زوری. انسان چور بھی ہو، اسے پتا ہو کہ وہ گلٹی ہے، تو دوسرا وہ جھوٹ بول بول کے کہے کہ میں نے یہ چوری کی ہی نہیں اور میں تو گناہ گار نہیں ہوں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ دو گناہوں میں ملوث ہیں. ایک تو اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، گناہ کر کے ڈٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات نہیں ہے. فرعون بھی تو یہی کہتا تھا نا کہ موسیٰ کا رب نہیں ہے، یہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے، اور مجھے ذرا موسیٰ کا رب دکھاؤ. پھر بلڈنگ بنائی گئی اتنی اونچی، اور پھر کہتے ہیں کہ جب وہ تیر ہوا میں چھوڑتا تھا تو اس کے تیر خون آلود ہو کے آتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے موسیٰ کے رب کو نعوذ باللہ مار دیا. تو یہ بھی آزمائش تھی ان کے لیے کہ کہیں وہ ایمان نہ لے آئیں، اور کہیں یہ کہ وہ
اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کر لیں، کیونکہ وہ بہت ظالم لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ شاید ان کے لیے بند کر دیا ہو، کیونکہ توبہ کی توفیق بھی اس انسان کو ملتی ہے جو کہ اپنے اندر کچھ خیر رکھتا ہے، لیکن بلا شبہ اللہ جانتے تھے کہ فرعون میں کوئی خیر نہیں ہے، اور آج تک جس کو بھی توبہ کی توفیق ملی وہ اسی وجہ سے کہ اس میں خیر باقی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دے دی، کیونکہ دلوں کا کنٹرول بھی اس کے پاس ہے، تو اللہ جانتے ہیں خیر کس میں ہے۔ تو بلا شبہ اس موقع کو بھی ایک نعمت سمجھنا چاہیے کہ آپ کو گناہ کر کے پھر توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ وی ول اسٹاپ over here, inshallah. In the next episode, we will start from ayah number 20. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to understand. Ameen. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.